السلام علیکم دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل کلیئر طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے، ہمیشہ یہ شک پیدا ہوتا رہتا ہے کہ کیا رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کچھ کے خیال میں ہے کہ حرام ہے، کچھ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس وقت ہے جب آپ روزے کی حالت میں ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کرو، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی ہوگا، اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے توڑنے کے بدلے 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 60 روزے لگاتار رکھے، یا 60 غلام آزاد کرے۔ میرے دوستو، جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں کے خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے، لیکن افطار کے بعد سے سحری کے پہلے تک بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، ہم بستری بھی کر سکتا ہے، اور اگر دن میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دن کے حصے میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے۔ لیکن یاد رہے، آپ روزے سے نہ ہوں، کیونکہ روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کی ایک رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا، اور آپ نے غسل کیا اور گناہ کا احساس کر کے رونے اور خود کو کوسنے لگے۔ پھر آپ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ کے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی مانگتا ہوں، آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں خود کو روک نہ سکا، اور اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنی غلطی کو ظاہر کیا، یعنی اپنی غلطی مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ روزے کی حالت میں شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو کس کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو کس جائز ہے، حالانکہ اگر آپ رمضان میں روزے کی حالت میں کس کرنے سے بچیں تو بہتر ہے۔ حنفی اور شافعی مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکے تو ایسا مت کرو، یہ ناپسند نہیں ہے، حالانکہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بیوی اور شوہر کا ہاتھ سے چھونا یا گلے لگانا کس کرنے کے برابر ہی ہے، اس سے بچیں تو بہتر ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز، روزہ اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے، دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی، یعنی جس منی سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، تو اس منی میں بھی نخار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے، اللہ والے اور اللہ کے ولی جن کے اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ رہتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ایمان ان کا ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس بچے کے اندر اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہیں۔ تو عبادت کے ذریعے سے اس خاص پانی میں یعنی منی میں نخار پیدا ہوتا ہے،
اس لیے اولاد نیک پیدا ہونے کی کافی حد تک یقین رہتا ہے۔ نمبر 2 یعنی دوسرا بڑا فائدہ رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے یعنی کہ جمع کرنے سے شیطان کے مکر و فریب سے میاں بیوی محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنا گندا اثر بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں اللہ کے محبوب اور ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر آذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے۔ اس لیے آذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت آذان پڑھ دیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں بھی آ جاتا ہے اور اس وقت بھی مرنے والے کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کی زبان سے اول فول باتیں نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں آذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خصوصی ملاقات، تو اس وقت بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے گندے اثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی کو صحبت کرنے کے وقت پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے میں یہ کام شروع کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اس کا مطلب فری ہٹ، اس کا مطلب 6، اور اس کا مطلب بس 1 روپے میں کھیلو اپنا پہلا میگا کانٹیسٹ مائی 11 سرکل پر میک یور ٹیم ناؤ۔ اس کھیل میں عادت لگنا یا آرتھک جوخم سمبھو ہے، ذمہ داری سے کھیلیں۔ اور اس بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں میاں بیوی کے بیچ گھس کر دونوں کے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطانوں کو جنزیروں سے اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور ہم بستری کرنا ثواب ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک بار صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں
اس لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے، اور جب رمضان کے مہینے میں ہم بستری کی جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا، لیکن یاد رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا جو ہم نے اوپر بتا دیا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں یہ قطعاً منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے، اس لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کیجیے گا اور اپنے قریبی دوستوں میں ضرور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔